آج آخری سیشن ہمارا آخری معجزے کا. اس سے پہلے میں کچھ تعارفی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا آخری کلام بھیجا، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر کیوں نہیں کی؟ آپ کو نہیں ملے گا کہ ہر آیت کے اندر، ہر آیت کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے جو بیان کر دے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. آپ کو صحابہ کی رائے مل جائے گی. آپ کو اکثر و بیشتر 99% سے زیادہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کامنٹ نہیں ملے گا آیت کے بارے میں، بہت کم ملے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے؟ اس کے کچھ جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آیات کی حکمت کو بیان کرنے لگتے تو وہ شاید ابھی بھی حیات ہوتے، کیونکہ اس کی حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کلام جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے اس کے مقاصد میں سے ہے لیتدبروا آیاتہ، کہ وہ ان کی آیات پر تدبر کریں، غور کریں. اگر ہمارے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام ہر آیت پر اپنا تبصرہ کیا ہوتا تو کسی کی مجال نہ رہتی کہ وہ اس کے بعد کیا کرے، تدبر کرے. وہ تو رسول پاک نے کہہ دیا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے آگے کون کچھ کیا کہہ سکتا ہے؟ تو وہاں تک بات ختم ہو جاتی. لیکن قرآن کے مقاصد میں سے تھا کہ انسان اس کے بارے میں سوچے، اس پر غور کرے، اس پر تدبر کرے. اب غور کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان جو آج سے 600 سال پہلے قرآن اٹھا کر اس پر غور کر رہا تھا، اور جو 800 سال پہلے غور کر رہا تھا، اور جو 200 سال پہلے غور کر رہا تھا، ان انسانوں کی تاریخ مختلف، ان کی زندگی مختلف، ان کی سوسائٹی مختلف، ان کے تجربے مختلف. کیا آپ کی سوچ پر آپ کے تجربے سے اثر پڑتا ہے؟ آپ کی سوسائٹی سے اثر پڑتا ہے؟ آپ کی انوائرمنٹ سے اثر پڑتا ہے؟ تو وہ اپنے سارے تجربات، اپنا سارا علم، جیسے اگر کوئی کہے آج کہ میں بائیولوجی پڑھ رہا ہوں، اس کو بائیولوجی کا کچھ علم ہے. آج سے 600 سال پہلے بھی لوگ بائیولوجی پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے علم میں اور آپ کے علم میں فرق ہے، ان کی سوچ میں فرق ہے. بالکل ہے. انسان کائنات کو ہزاروں سال سے پڑھ رہے ہیں، ستاروں کو، کائنات کو ہزاروں سال سے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہزاروں سال سے پڑھ رہے تھے اور جو آج پڑھ رہے ہیں اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. تو انسان کی سوچ پہ، اس کی حقیقت کی بنیاد پر، اس کی سوچ پہ، اس کے علم پر، اس کی رائے پر، یہاں تک کہ اس کے جذبات پر بھی اثر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پلان میں معلوم ہوتا ہے، ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا کہ ہر صدی کا اور ہر دور کا ہر انسان اللہ کے کلام کے پاس آئے، وہ اپنے نقطۂ نظر سے آئے، اس کلام کی حقیقت کو سمجھے. لیکن شاید اس کو اس کلام میں وہ ایسی چیز نظر آنی شروع ہو جائے جو کسی اور کو نظر نہ آتی ہو. تو وہ اس انسان کے لیے جو چیز اس کو نظر آئے تو وہ حیران رہ جائے کہ میں تو اس دنیا سے آیا ہوں، میری اس دنیا سے آنے کے باوجود قرآن نے ایسی بات کر دی. تو وہ اس کے لیے ایک معجزہ بن جاتی ہے. وہ چیز، اس کا وہ تدبر، اس کے لیے وہ ایک معجزہ بن جاتا ہے. لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے لیے وہی بات معجزہ ہو. تو ایک معجزہ نہیں ہے قرآن کا، بے تحاشا معجزات ہیں. اور جو چیز مجھے معجزہ نہ لگے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کسی اور کو بھی معجزہ نہ لگے. میں کچھ ہفتے پہلے ٹیکسس میں تھا، ہم سورۃ النجم میں ہم درس کر رہے تھے. تو میری درس میں بہت سارے ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پر ذکر ہو رہا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. جیسے سورۃ الرحمن میں تو سب کو پتا ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورۃ النجم میں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. تو آلاء کے لفظ پر بحث ہو رہی تھی کہ آلاء میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بھی معنی ہیں، لیکن آلاء کا لفظ نکلتا ہے الیا سے، الیا. اور الیا کہتے ہیں اس مسل کو، ہاتھ کے اس مسل کو جو آپ کے انگوٹھے کے بالکل نیچے ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس سے اور مقاصد مفہوم نکالے گئے ہیں. ایسا کام جو کوئی ایک شخص کر سکے اور کوئی اور اس کو نہ کر سکے، اس کا منفرد کارنامہ، اس کو بھی الیا کہا جاتا ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا اور ربی کا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کارنامے جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ایسے کارنامے جو صرف اللہ کر سکتا، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. تو میری کلاس میں کچھ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹرز. تو ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے، کہتے ہیں کہ یہ جو مسل ہے نا، یہ ہمارے اور باقی تمام اس دنیا میں جو
حیوانات ہیں، اسپیشیز ہیں، ان سب میں فرق کرنے والا مسئلہ اصل میں یہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا انگوٹھا 360 ڈگریز موو کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو اس طرح پکڑ سکتے ہیں، ٹولز بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ساری ٹیکنالوجی اور سارے کارنامے انسان کے اس سے ہیں، اس سے وہ کارنامے کر سکتا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے اس بات کا کوئی اندازہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ممکن نہیں تھا میرے لیے، کیونکہ وہ میری دنیا ہی نہیں ہے۔ میں لغت پڑھ سکتا ہوں، تفاسیر پڑھ سکتا ہوں، میں تاریخ پڑھ سکتا ہوں، وہ میری ایک فیلڈ ہے، لیکن قرآن ایک مضمون کے لیے نہیں آئی۔ لوگ ایک اور بات میں آپ کے سامنے آج کا سیشن شروع ہونے سے پہلے ایک اور بات رکھ دوں قرآن کے معجزے کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی سائنس کی بات کر رہا ہو تو کہتے ہیں یہ سائنسی نقطۂ نظر سے بات کر رہے ہیں، کوئی فلسفی بات کر رہا ہو تو کہیں گے یہ فلسفانہ نقطۂ نظر سے بات کر رہے ہیں، کوئی تاریخی بات کر رہا ہو تو یہ تاریخی نقطۂ نظر سے بات کر رہے ہیں، سیاست کی بات کر رہا ہو یہ سیاسی نقطۂ نظر ہے، سائیکولوجیکل بات کر رہا ہوں نفسیاتی نقطۂ نظر ہے، کوئی روحانی بات کر رہا ہو یہ روحانی نقطۂ نظر ہے، شرعی نقطۂ نظر ہے، مختلف نقطۂ نظر ہوتے ہیں نا۔ کوئی بچہ بات کر رہا ہے یہ بچے کا نقطۂ نظر ہے، جوان کا نقطۂ نظر ہے، اور بزرگی کا نقطۂ نظر ہے، مختلف نقطۂ نظر ہے۔ اور پھر لوگ ہمارے دین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ کے کلام کے بارے میں، یہ اسلامی نقطۂ نظر ہے نا، یہ اسلامی یا دینی یا مذہبی نقطۂ نظر ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی سائنسدان بات کرتا ہے سائنس کے نقطۂ نظر سے، اس کو کس چیز میں مہارت ہے؟ سائنس میں، اسی لیے اس کا نقطۂ نظر سائنس کی بنیاد پر ہے۔ کوئی مورخ تاریخ کی بات کر رہا ہے، کس نقطۂ نظر سے؟ تاریخی، کیونکہ اس کا جو دائرہ ہے وہ کیا ہے؟ تاریخ۔ جس رب نے یہ کلام نازل کیا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کا علم کس فیلڈ میں ہے؟ کوئی ایسی فیلڈ، کوئی علم موجود ہی نہیں جو اس کے دائرے میں نہ ہو، کوئی ایسا علم نہیں ہے۔ تو جب میرا رب کسی چیز پر تبصرہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ دینی اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، یہ روحانی اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، یہ نہیں۔ اس میں جو کچھ سائیکالوجی میں آپ سیکھ سکیں گے اس سب کو مد نظر رکھ کے، جو کچھ سائنس سکھا سکے اس سب کو مد رکھ، اور جو کبھی وہ سیکھے بھی نہ اس کو بھی مد نظر رکھ کے، غیب اور شہود تمام علوم سب کو سامنے رکھ کر میرا رب حکمت سے بات کرتا ہے۔ تو اس کو یہ کہنا کہ یہ ایک نقطۂ نظر ہے، یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ تو قرآن اصل میں کامل کلام ہے۔ یہ اس کے معجزات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص نقطۂ نظر سے بات نہیں کر رہے۔ اچھا، آج میرے نزدیک یہ، اور جو سارے میں نے مختلف جائزے آپ کے سامنے رکھے تھے، وہ میں نے یہ نوٹس تیار کیے تھے تقریباً 2004 میں، 18-19 سال پہلے۔ اور اس وقت میں نے یہ جب نوٹس تیار کیے تھے تو میرے ذہن میں بس ایک بات تھی، مجھے کیا چیز لگتی ہے معجزانہ قرآن کے بارے میں کسی اور پہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ چیز قرآن کی، یہ جمال قرآن کا خوبصورت لگتا ہے۔ تو شروع میں بات کیا کرتا تھا معجزے کی، لیکن میرے نزدیک یہ لفظ، اس کا معنی بدلتا چلا گیا، اور آخر میں مجھے ایک اور بات کا احساس ہوا کہ بالآخر قرآن کا جو اصل معجزہ ہے وہ اس تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے۔ انسان صرف ایک نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کمال کی جو کلام کی خوبصورتی ہے نا، جو اس کا جمال ہے، جو اس میں روب ہے، جو اس کا اثر ہے، اس کی کچھ جھلکیں وہ دیکھ سکتا ہے، اور اس کی وہ جھلکیں دیکھتا رہے، اس کے قطرے اس پر اترتے رہیں، تو اس کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسی معجزے تک میں پہنچ سکتا ہوں۔ لیکن اس کلام کی وسعت ایسے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں آیات قرآنیہ کا حوالہ دے کر کہا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، قسم کھائی ہے ان ستاروں کے مکانوں کی۔ ستارے کہاں ہیں؟ ہر ایک ستارہ ایک پوری کائنات کی طرح ہے کہ نہیں؟ کتنے فاصلے پر ہے، اس کی کتنی تفاصیل ہیں، اس میں کیا کیا پوری دنیا شامل ہے، اس کے مقابلے میں یہ پوری دنیا کوئی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ دور سے ہمیں بہت سارے ستارے نظر آتے ہیں، جتنا انسان اگر ایک دفعہ قریب آنے کی کوشش بھی کرے، اور ہم جو الیکٹران ٹیلیسکوپ وغیرہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے چھوٹے ہونے کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ ایک آیت کی قرآن کی جو ہے نا، وہ جیسے وہ ستارے آسمان میں، ایک آیت، تو اس آیت کو آپ دور سے دیکھ رہے ہو تو آپ کو روشنی تو نظر آ رہی ہے، لیکن کیا آپ جو اس کی واقعی روشنی ہے اس ستارے کی، اس کا آپ پورا جائزہ لے سکتے ہو؟
اس کو جتنا بھی آپ گھور لو، اس کی جو پوری انرجی ہے اس اسٹار کی، جو پوری اس کی لائٹ ہے، جو اس کا پورا سائز ہے، اس تک ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن کم از کم رات میں ستارہ نظر آ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، اتنا تو سمجھ سکتے ہیں نا. میں کہتا ہوں کہ جو انسان زندگی قرآن میں لگا دے نا، اس کو بس جتنا ستارے کا حصہ ہمیں نظر آتا ہے نا، اتنا ہمیں قرآن نظر آتا ہے. بس یہ احساس ہوتا ہے انسان کو قرآن پڑھنے کے بعد.